نیپرا میں جمع کرائی گئی درخواست میں 2022-23 کی 3 مختلف سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے نیپرا میں جمع کرائی گئی درخواست میں اکتوبر سے دسمبر 2022 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ میں 47 پیسے اضافے کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ جولائی سے ستمبر 2022 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت ₹4.45 فی یونٹ وصولی کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا کو جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وصولیاں ستمبر اور اکتوبر 2023 میں کی جائیں گی۔ اپریل سے جون کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر کیا جائے گا۔ نیپرا کی جانب سے حکومتی درخواست پر 11 ستمبر کو سماعت کی جائے گی۔ مہنگائی میں پسی عوام کڑوی گولیاں کھانے پر مجبور، چینی کی مٹھاس پھیکی پڑنے لگی۔ ملک بھر میں مہنگائی کا ہر چیز پر راج ہے۔ کئی شہروں میں چینی کی قیمت ₹200 سے تجاوز کر گئی۔ بلوچستان کے شہر چمن میں چینی فی کلو ₹230 فروخت کی جانے لگی۔ کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں ₹15 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی فی کلو قیمت ₹205 سے بڑھ کر ₹220 ریکارڈ کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ کوئٹہ کے شہر کے مضافات میں چینی ₹230 فی کلو بھی فروخت کی جا رہی ہے۔ 4 روز کے دوران کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں ₹40 کا اضافہ ہوا ہے۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں چینی ₹175 فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سرگودا میں ₹35 کے اضافے کے بعد چینی کی قیمت ₹150 سے بڑھ کر ₹185 فی کلو ہو گئی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر اور صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت ₹4 بڑھ کر ₹175 ہو گئی ہے۔ سندھ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے منظوری دے دی ہے۔ سندھ کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں فہرست الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی ہے۔ نگراں صوبائی حکومت نے سندھ میں بیوروکریسی کی تبدیلی کے معاملے پر افسران کے تقرر تبادلوں کی فہرست تیار کر کے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی ہے۔ خط میں افسران کے تقرر تبادلوں سے متعلق صرف اجازت کی درخواست کی گئی ہے۔ افسران میں سیکیورٹیز کمشنر، ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے آج اجازت ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق آغا واصف سیکرٹری خزانہ، حسن نقوی پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اس کے علاوہ نجم شاہ سیکرٹری داخلہ، منظور شیخ سیکرٹری بلدیات ہوں گے۔ خادم ہند کو کراچی پولیس بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ طارق دھاریجو کو ڈی آئی جی حیدرآباد تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ عمران قریشی، اظہر مغل، عرفان بہادر، عارف اسلم راؤ کو کراچی کے مختلف اضلاع میں ایس ایس پی لگائے جانے کی تجویز ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بھیجی گئی فہرست پر اعتراض نہیں کیا تو تقرر تبادلوں کے نوٹیفیکیشن آج جاری ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ میں ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب کی کرپشن کے ریفرنس کے سماعت جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق ڈاکٹر عاصم اور دیگر کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت میں ڈاکٹر عاصم کے وکیل فاروق اشنائٹ نے موقع اختیار کیا کہ ڈاکٹر عاصم پر بطور وزیر من پسند کمپنیوں کو گیس دینے کے الزام میں ریفرنس بنایا گیا ہے۔ فاروق اشنائٹ ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ نئے قانون کے بعد یہ ریفرنس احتساب عدالت کی دائرہ سماعت میں نہیں رہا۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ اب نئی ترامیم آ گئی ہیں، قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے۔ فاروق اشنائٹ ایڈوکیٹ نے کہا کہ 17 ارب کی کرپشن کا JJVL ریفرنس خلاف قانون ہے۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اساتذیات بنانے کے ریفرنس میں پیپلز پارٹی رہنما آغا سراج درانی کی ضمانت منظور کر لی۔ کراچی کلفٹن میں احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اساتذیات بنانے کے ریفرنس میں سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے آغا سراج درانی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے 2 ستمبر کو آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آغا سراج درانی عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے آغا سراج درانی کے گھر کو سب جیل قرار دے رکھا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ آئین میں مقرر کردہ وقت سے ایک لمحہ بھی اوپر اقتدار میں نہیں رہیں گے۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا، نگراں حکومت معاونت کرے گی۔ شہباز شریف کا مجھ سے رابطہ حیرت انگیز تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم بنوں گا۔ نجی ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا حکومت بجلی بلوں کا مختصر مدتی حل تجویز کرنے جا رہی ہے۔ توانائی کی بچت کے لیے چند دنوں میں عملی اقدامات ہوں گے، صوبوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے۔ ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جس پر بے انتہا بوجھ پڑ چکا ہے۔ 1 سال پہلے اپنا بجلی کا بل دیکھ کر میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بجلی بل کیسے بھروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نگراں وزیر اعظم بننے سے 2-3 روز قبل سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام بھیجا کہ کیا آپ اسلام آباد میں دستیاب ہیں، جس پر میں نے مثبت جواب دیا تھا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایک اہم ذمہ داری کے لیے زیر غور لا رہے ہیں، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی بلوں کے حوالے سے
میرے الفاظ کچھ صحافیوں کی مہربانی ہے جنہوں نے ہڑتال اور پہیہ جام کے الفاظ کو مجھ سے منسوب کر کے پورے پاکستان میں پھیلا دیا۔ 40 منٹ دورانی کی ریکارڈنگ ہے اور ان دونوں الفاظ میں سے کسی ایک کا استعمال کیا گیا ہو تو میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بجلی کے بلوں کا مسئلہ کثیر الجہتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال دی۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چینی برآمد کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی۔ سابق حکومت ایک اتحادی حکومت تھی، اس لیے ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ ملک میں اسمگلنگ اور مافیاز کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی مریم نواز سے ملاقات مری میں ہوئی۔ مریم نواز نے امریکی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے تجارت، معیشت، سلامتی، امن و علاقائی استحکام سمیت باہمی تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ رہنما نون لیگ نے کرونا وبا اور گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے دوران امریکی حکومت کی طرف سے ڈونلڈ بلوم کی کوششوں کو بھی سراہا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے وکلاء یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پولیس افسران کو سزائیں دلوا کر رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان میں عطا تارڑ نے کہا کہ وکلاء دعویٰ کر رہے ہیں ان کی بات ہو گئی ہے، کورٹ نوٹس کرے گی اور پولیس افسروں کو توہین عدالت پر سزا سنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے اس شخص نے ہمیشہ یہ بڑکے ماری ہیں کہ میں نے عدالتوں کو مینج کر لیا ہے۔ اب اگر ان کے وکلاء وقت سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کل ہی پولیس افسران کو سزا دے دیں گے تو یہ سسٹم پر بہت بڑا سوال نشان ہے کہ وہ کرپشن کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ جو 2300 ارب کی کرپشن کی گئی، لیگی رہنما نے ویڈیو کیپشن میں لکھا، پرویز الہی کے وکلاء اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے درمیان کیا طے پایا؟ اربوں روپے کے ڈاکے مارنے کی رہائی کے خاطر توہین عدالت لگانے کی ڈیل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی جج نے پولیس کو کہا کہ گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ تاریخی کرپشن پر تاریخی ریلیف ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاج میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرسوں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوئی، بجلی کے بلوں میں اضافے پر لوگوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ لوگوں نے زبردست تحریک کا آغاز کیا ہے، کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ 2 ستمبر کی ہڑتال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمام مارکیٹیں بند رہیں، پرامن احتجاج ہوا کہ الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر بھی احتجاج کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا ہے کہ تمام پارٹیاں اتحاد بناتی ہیں، صرف جماعت اسلامی ہے جو اکیلی ہے۔ حافظ نعیم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، 9000 سے زائد میگا واٹ جو ہم استعمال نہیں کر سکتے ان کے پیسے عوام دے رہے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے عملے نے دبئی سے کراچی پہنچ رہے ایک کنٹینر سے بھاری مقدار میں غیر ملکی شراب برآمد کر لی ہے۔ ترجمان این ایف کے مطابق غیر ملکی شراب کی 8520 بوتلیں کراچی کی نجی کمپنی کے لیے بک کروائی گئی تھیں۔ اے این ایف نے ملک کے دیگر علاقوں میں مختلف کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ واٹر وے ٹول پلازا اسلام آباد کے قریب مسافر بس میں سوار 2 ملزمان سے مجموعی طور پر 2 کلو چرس اور 480 گرام آئس برآمد ہوئی۔ ٹوبا ٹینک سنگھ میں موٹر سائیکل سوار سے 6 پیکٹ چرس برآمد ہوئی۔ یونیورسٹی روڈ پشاور سے ملزم سے 464 نشاور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہنگو کی رہائشی ملزم نے منشیات یونیورسٹی کے طلبہ کو فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ واٹر خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافر کے پیٹ سے ہیروئن سے بھرے 86 کیپسول برآمد کیے گئے ہیں۔ ترجمان این ایف کے مطابق خیبر کے علاقے کے زکا خیل میں 2 کارروائیوں میں اسمگلنگ کی گئی چھپائی گئی 20 کلو چرس برآمد کی گئی ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چینی صدر کی جانب سے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت سے معذرت پر امریکی صدر جو بائیڈن نے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ G20 اجلاس میں چینی صدر کی شرکت نہ کرنے پر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کیونکہ میں تو وہاں ان سے ملنے جا رہا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن 7 سے 10 ستمبر تک بھارت میں G20 اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کے بعد وہ ویتنام کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ چینی صدر نے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی، جبکہ ان کی جگہ چینی وزیر اعظم اجلاس میں شریک ہوں گے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ سے ایشیا کپ کے حوالے سے رابطہ کیا ہے۔ ذکا اشرف نے جے شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا میں مزید بارشوں کا امکان ہے، پاکستان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے، بارش کی وجہ سے اس کو متاثر نہ کیا جائے۔ جے شاہ نے ذکا اشرف کو جواب دیا کہ ہم صورتحال پر غور کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل ایشیا کپ کے میچز کی منتقلی کا فیصلہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں کر سکتا ہے۔ ایشیا کپ 2023 میں گروپ بی کے اہم میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 89 رن سے ہرا دیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں بنگلہ دیش کے 335 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 245 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ مہدی حسن نے سنچری مکمل کی اور 112 رنز بنانے کے بعد 257 کے مجموعے پر ریٹائرڈ ہٹ ہوئے، جبکہ ان کے بعد نجم الحسن نے بھی اپنی سنچری مکمل کر لی، وہ لیکن 104 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ کپتان شکیب الحسن نے 18 گیندوں پر 32 رنز کے اننگ کھیل کر ٹیم کو 334 کے ٹوٹل تک پہنچایا۔ افغانستان کی جانب سے نجیب الرحمان اور گلبدین نے ایک ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں رحمان اللہ کی صورت میں 1 رن پر بڑا نقصان اٹھانے کے بعد افغان ٹیم کو ابراہیم اور احمد شاہ نے ٹیم کو سنبھالا اور 78 رنز کی پارٹنرشپ بنائی، لیکن بنگلہ دیشی ٹیم کی نبی ہوئی بالنگ کے باعث رن اوسط کم رہی۔ ابراہیم 75 اور حشمت اللہ شاہد 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، تو پھر بنگلہ دیشی بالروں نے حریف ٹیم کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور وقفے سے وکٹیں لیتے ہوئے افغانستان کی اننگ 235 تمام کر دی۔ راشد خان نے 24، نجیب اللہ نے 17 اور گلبدین نے 15 رنز کی اننگ کھیلی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تسکین احمد 4 وکٹیں لے کر نمایاں رہے۔ شور حسن نے 3 جبکہ حسن محمود اور مہدی حسن نے ایک ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مہدی حسن کو شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔